تو اقراروں کے لسان پر اسلام، تصدیقوں بالقلب پر ایمان کا دار الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے بہت سے دروس میں واضح کیا ہے، معرفت خداوندی، ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، خدا کی ذات کو ہم نہیں جانتے۔ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول جو الله ثابت ہو حضور سے اور صحابہ سے وہ ضرور کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق کرو، جو ثابت نہیں ہے اس کو جڑ سے اکھیڑو، اس میں پھر سادگی وادگی نہیں، تھوڑا نہیں، کم نہیں، جڑ سے۔ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حضرات انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سب حضرات کو قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ رویہ اجتماع اگرچہ انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے لیے اور فیصل آباد کے رفقاء کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں یہ میزبانی کا شرف کوئی اچھے حالات میں نہیں ملا۔ لاہور میں بم بلاسٹ کی وجہ سے قرآن اکیڈمی لاہور کی عمارت کو جو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے اچانک یہ تبدیلی آئی۔ بہرحال فیصل آباد کے رفقاء نے بھرپور محنت کر کے اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ پروگرام یہاں پر ممکن ہو سکے اور آپ سب ساتھیوں کو اس میں ہر طرح کی سہولت میسر آ سکے۔ اس کے باوجود جو کمی اور کوتاہی رہ جائے ہم اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد رفقاء کی فکری تربیت ہے۔ تنظیم اسلامی کے قیام سے پہلے اور تنظیم اسلامی کے قیام کے بعد بہت سے مواقع پر بانی محترم جب وہ خود تنظیم کی عمارت سنبھالے ہوئے تھے نے بہت سی کتابوں کا خود مطالعہ کروایا تھا، اور مرکزی سطح پر محسوس کیا جاتا تھا کہ بہت سے رفقاء خاص طور پر تنظیم اسلامی میں اب جو نئی قیادت آئی ہے، بہت سے عمراء جو ہیں وہ اس وقت سے متعلق نہیں ہیں کہ جب بانی محترم خود مطالعہ کرایا کرتے تھے اور ایک ایک بات ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ تو پھر کوئی ایسا موقع ہو کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور فکری تربیت کا بھرپور انتظام ہو۔ ہماری تربیت گاہوں کے اندر جو تنظیمی معاملات ہیں اور کچھ بنیادی جو دینی باتیں ہیں وہ تو یاد دہانی کے طور پر، نصیحت کے طور پر، تذکیر کے طور پر سامنے لائی جاتی ہیں، لیکن وہ بنیادیں کہ جن پر یہ تنظیم وجود میں آئی تھی، قیام پاکستان کا پس منظر کیا تھا، پھر پاک و ہند کے اندر جو دینی جد و جہد آج تک ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور تنظیم اسلامی اس میں کہاں کھڑی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بانی محترم کے خطابات میں ہم پرانے ساتھیوں نے براہ راست ان سے سنی تھی، اور ان کی تحریریں خود بھی پڑھی تھیں، اور جب خود انہوں نے اس کا مطالعہ کرایا تھا تو مزید بھی اس کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے آئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے کہ یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے کہ جیسے پرانے ساتھی فکری اعتبار سے ساؤنڈ ہیں، تو ہمارے نئے آنے والے ذمہ داران جنہوں نے کل اس تنظیم کی قیادت سنبھالنی ہے وہ بھی فکری طور پر پوری طرح ساؤنڈ ہو جائیں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس تربیت گاہ کی۔ ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں مائک امیر محترم کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ
اس اجتماع کے باقاعدہ آغاز کا اعلان بھی فرمائیں اور آپ کو ابتدائی جو بھی ہدایات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ امیر محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي۔ اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ میں اس حمدیہ دعا کے ساتھ تنظیم اسلامی کی اس خصوصی فکری تربیتی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جو تشریف لائے ہیں دور اور نزدیک سے تنظیم کی دعوت پر، تنظیم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، وہ سب میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرما رہے تھے کہ ان پر یہ ذمہ داری اچانک آ گئی ہے، انجمن خدام القرآن فیصل آباد اور یہاں کے مقامی ہمارے ساتھی تنظیمی دوست، انہوں نے جو بھاگ دوڑ کر کے یہاں پر یہ محفل اس کو آراستہ کرنے کے لیے سامان کیا، ان کا بھی آپ سب کی جانب سے بھی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص بانی محترم کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے حوالے سے ہماری خصوصی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس وقت اگرچہ طبیعت ناساز ہے، کئی دن سے بہت ہی مطمئن چل رہی تھی، کل جمعے کا خطاب بھی بمشکل اس ذمہ داری کو آپ نبھا سکے، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے ہیں کہ آپ خود چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت ہو، اور جو اصل مقصد بھی تھا جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ وہ فکری مواد ہم براہ راست بانی محترم سے جو ہے اس کی وضاحت یہاں پر حاصل کریں، اور وہ اسباق جو ہیں وہ ہم سبقن پڑھیں جو ایک زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ اس اجتماع کا جو پس منظر ہے، اگرچہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے میرے حصے کا کام تو کر دیا بہت سا، پھر بھی میں کچھ مزید وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ہمارا سالانہ اجتماع چونکہ اس سال جو نومبر میں ہونا تھا وہ نہ ہو سکا، اس وقت وجوہات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم۔ چنانچہ اس کے بعد جب توسیع عاملہ ہماری ہوئی تو ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ وہ پروگرام تو نہ ہوا تو اب کوئی اور اس کا متبادل پروگرام، کسی نوع کا کوئی پروگرام کیا جائے۔ بہت سے آپشن سامنے آئے، اس کی بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے پھر ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم ذمہ داران کو، اور خاص طور پر اب نقبا کے لیول تک بلاتے ہیں تو پھر بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے۔ 200-250 افراد ہمارے ذہن میں تھے کہ قرآن آڈیٹوریم میں جو بیٹھ کر سن سکیں، سمجھ سکیں، افہام و تفہیم ہو سکے، اور ایک بہتر ماحول کے اندر کچھ سیکھ سکیں، تو اس پہلو سے کہ امراء اور اس سے اوپر جو نظم بالا ہے ان کو دعوت دی جائے، اور ایک خصوصی فکری تربیت گاہ جو ہے اس کا انعقاد ہو، اور اس تربیت گاہ کے اندر جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ بہت سا فکری مواد وہ ہے جو براہ راست جو سینئر رفقا ہیں انہوں نے براہ راست بانی محترم کی زبان سے سنا ہے، اور ان کی اپنی جو تحریریں بڑی ثقیل کہی جاتی ہیں، کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہے، اس کی خود وضاحت انہوں نے کی، اور اس سے جو فکری پختگی حاصل ہوئی وہ بڑی اہم تھی۔
میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سب سے پہلے فکری قبلے کی درستی ضروری ہے. فکر صحیح ہوگا، مقصد حیات کا شعور، بلکہ اس سے بھی پہلے چلیں، سب سے پہلے معرفت ذات حق، پھر معرفت ذات، خود میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں، اس زمین پہ جو بھیجا گیا ہوں تو کس مقصد کے لیے، مجھ سے مطلوب کیا ہے، اور اس رب نے میری کون سی منزل معین کی ہے. فکری قبلہ تب درست ہوگا، اور اس منزل تک پہنچنے والا سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ کیا ہے. یہ سارے پہلو ہیں کہ یہ لازم ہے کہ بحیثیت انسان اسے جب دنیا میں رہنا ہے تو ان تمام مراحل سے وہ گزرے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر محض حیوانی سطح پر زندگی گزر رہی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ ہے وہ چیز، اور اس میں الحمدللہ کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو براہ راست ہم نے بانی محترم سے پڑھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حجم چھوٹا تھا تنظیم کا، وہ وقت بھی تھا کہ قرآن اکیڈمی کا جو لائبریری کا کمرہ ہے اسی کے اندر سالانہ اجتماع ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک وقت رہا ہے. اس وقت عموماً مبتدی اور ملتزم تربیت گاہ کی کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ نظام اس طور سے وضع نہیں ہوا تھا. البتہ بانی محترم کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر سال ایک تو سالانہ اجتماع وہ الگ شے ہے، لیکن کوئی ریفریشر کورس لوگوں کو کہا جائے جو بھی سب سمجھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں اور سیکھنے سکھانے والے ہیں، ایسے لوگ آئیں، پورے پاکستان سے آئیں، اور پھر یہ کہ وہ ایک کورس ہو اور اس کے اندر وہ اپنے فکری مضامین، اور ان فکری مضامین میں وہ فکری قبلے کی درستی جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے قرارداد تاسیس سے اس فکری قبلے کی درستی کا اہتمام ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، منتہا مقصود رضائے رب ہے. اقامت دین ایک ذمہ داری ہے، دینی فرائض اور بھی بہت سے ہیں، انہی میں اقامت دین ہے جس کے لیے جماعت قائم ہوئی. لیکن یہ کام کرتے ہوئے ہم نہ بھولیں کہ اصلاً رب کی رضا کے لیے اور اپنی اخروی نجات و فلاح کے لیے کر رہے ہیں. جب یہ فکری قبلہ درست ہوگا تو ہر معاملہ سیدھا ہو جائے گا. پھر جد و جہد بھی ہوگی اسی انداز پہ کہ جو رب کو پسند. پھر ہم صرف یہ نہیں کہ اقامت دین رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو ہر کام رب کی رضا کے لیے ہوگا. پھر میرے پڑوسی سے میرا تعلق جو ہے وہ بھی انہی بنیاد پر ہوگا کہ رب راضی ہو جائے. میرے رشتہ داروں سے میرا معاملہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا کہ رب راضی ہو، اور اس کے جو تقاضے ہیں ہر چیز سٹریم لائن ہو جاتی ہے. تو وہاں سے جو ہے بات شروع ہوتی تھی، اور یہ چیز وہاں بارہا ہم نے خود الحمدللہ کہ جب بھی کوئی تربیت گاہ ہوتی تھی بانی محترم خود اس کا مطالعہ کراتے تھے. اسی کو لے کے میں نے پھر آگے بڑھا ہوں، اور اب پھر اس کا کچھ عرصے سے اس کی تکرار شروع ہوئی ہے کہ یہ سب سے قیمتی نکتہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امر حال کا تصور کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، تاریخ کے جس گوشے میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اسلام پر آج تک کون کون سے دور گزرے ہیں، قرن اول میں ترجیحات کیا تھیں، پوری دنیا میں اسلام کس اعتبار سے کس حیثیت سے متعارف تھا. پھر رفتہ رفتہ جب سلطنت کا دائرہ پھیلا ہے تو اس کے بعد کیسے قرآن اور جہاد کے معاملات جو ہیں پس پردہ چلے گئے. پھر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام آیا تو کن حالات میں آیا. اسی طریقے سے خود امت مسلمہ کی پوری تاریخ جو ہے اس پر بھی ایک نگاہ ہونی چاہیے. اقبال نے کہا تھا کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بڑا درخشان شاندار ماضی ہے، لیکن ہم کٹ چکے ہیں اس سے، اس کا شعور نہیں ہے. عام طور پر جو کچھ ہم کتابوں میں اور اسکولوں میں نصاب پڑھتے ہیں اس سے کوئی ایک تصور واضح نہیں ہوتا. چند باتیں رٹ لی، امتحان دے دیا، فارغ ہو گئے. ہمیں اپنی تاریخ کا کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا.
اسی طریقے سے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کن کن مراحل سے گزر کے آج جہاں تک پہنچا ہے کہ اب ہم غلبہ اسلام کی جدوجہد اللہ کی تائید و توفیق سے اور اس کی نصرت کے بھروسے پر کر رہے ہیں، تو کون کون سے مراحل اس سے پہلے گزرے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ کہ کون کون سے فکری دھارے ہیں جو چل رہے ہیں، ہمارا اصل مقابلہ کن کے ساتھ ہے فکری اعتبار سے، یہ سارا جو ہے یہ تصور پوری طرح واضح ہوگا تو ہم اپنے کام کو بہتر طور پر کر سکیں گے، علی وجہ البصیرہ، پلاننگ بھی بہتر ہو سکے گی، خود ہم مضبوط فوٹنگز پر ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ کہ ہمارے لٹریچر میں تو موجود ہیں اور بہت ہی ٹھوس انداز میں موجود ہیں، لیکن اس سے استفادہ ہم نہیں کر پا رہے، نہیں کر پاتے۔ شامل نصاب بھی ہم نے کیا، مبتدی کے لیے ایک نصاب معین کیا، یہ کتابیں پڑھے گا، ملتزم کے لیے ایک اور نصاب معین کر دیا، مدرسین کے لیے کر دیا، ذمہ داران کے لیے کر دیا، لیکن یہ کہ جس طور سے ان کو پڑھا جانا چاہیے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ خیال آیا، اور اس میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہی نمایاں تھے کہ جب خود بانی محترم پڑھایا کرتے تھے تو اور ہی کیفیت ہوتی تھی اور یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی تھی، اور فکری پختگی کا جو ہے ایک معاملہ وہ ہوتا تھا جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس پہلو سے خلوص اپنی جگہ ہے، محنت اپنی جگہ ہے، بہت سے لوگ بہت آگے ہیں، لیکن بعض پہلو جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں ہمارے شعور اور ادراک کے پردوں پر، تو اسی کی ایک کوشش ہے جس کے لیے ہم اس وقت جمع ہوئے، اور غالباً 20-25 سال کے بعد اس طرح ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے تنظیم اسلامی کی تاریخ میں۔ اکثر آپ میں سے وہ ہوں گے جو پہلے اس قسم کے کسی پروگرام میں شریک نہیں رہے، واللہ اعلم۔ تو یہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا تعارف کروا دوں، اور اسی حوالے سے اب میں بانی محترم سے گزارش کروں گا کہ پہلا جو سبق ہے بنیادی عقائد، وہ بھی ہم نے ان سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ اس بارے میں کچھ اور فرمانا چاہیں تو یہ بہتر موقع ہوگا کہ ہم ان کی زبان سے براہ راست سنیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز جان رفقائے تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے ابتداءً یہ عرض کر دوں کہ جب میرے علم میں آیا تھا یہ پروگرام اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شورا نے کچھ حصے میرے ذمہ لگائے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا، تو میں نے کہا عزیز و محترم سے کہ میں سارے پڑھاؤں گا، صرف کچھ نہیں، سب پڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ آج سے کوئی 3 ہفتے قبل سے کوئی 3 مہینے قبل میری طبیعت بہت بہتر تھی، اور میں نے اس دور میں یہ بھی کہا اپنے بعض دوستوں سے بے تکلف کہ معلوم ہوتا اللہ مجھے اثر نوجوان کر رہا ہے، وہ انرجی اور قوت، دورے میرے تقاریر 2-2 گھنٹے کی، صبح لاہور سے اسلام آباد، دن میں تقریر 2 گھنٹے کی، شام کو واپس لاہور، اور تکان کا کوئی شائبہ نہیں۔ تو یہ کیفیت میری رہی ہے، اگرچہ میں نے یہ بھی کہا کہ شاید اللہ مجھے دوبارہ جوان کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجھنے والی شمع جب آخر میں بڑھتی ہے یہ اس کی کیفیت ہو۔ چنانچہ اب میں جو 3 ہفتے سے محسوس کر رہا ہوں تو یہ دوسری بات محسوس کر رہا ہوں۔ میں کراچی میں اور حیدرآباد اور ملتان، یہ میرا اوپر تلے کا پروگرام ہوا، ایک شام حیدرآباد ملتان میں مفصل تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی فتنہ دجال پر، صبح پھر میرا خیال ہے کہ 2 ہی گھنٹے کا یا شاید اس سے بھی زائد جو سوال جواب کا سیشن، شام کو چھوٹا ہوائی جہاز جو زیادہ وقت دیتا ہے اس کے ذریعے کراچی
ایئرپورٹ سے براہ راست حیدرآباد جاتے ہی ایک اجتماع، پھر اس کے بعد اگلے روز جمعے کا خطاب، کیونکہ وہاں بھی ایک قرآن اکیڈمی اللہ کے فضل سے شروع ہو رہی، پھر رات کو تقریر، اگلے روز آ کر پھر کراچی میں 2 تقریریں، اور وہاں پر بھی دوسرے بھی اجتماعات۔ تو اس کے بعد سے ایک دم میں بیٹھ گیا ہوں، اور طبیعت میں بہت نقاہت ہے، بہت کمزوری ہے، گلا میرا پہلے بھی خراب ہو جایا کرتا تھا جب زیادہ تقریریں ہوتی تھی، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، 12 اللہ کو کیا منظور ہے وہ تو اصل میں اسی کے علم میں ہے۔ تو میں اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ حضرات کی اس محفل میں اللہ نے مجھے بھی شریک ہونے کا موقع دے دیا۔ میرے ذمہ جو پہلا کام لگایا گیا ہے وہ یہ تنظیم اسلامی کے عقائد، یہ میں جب مرتب کر رہا تھا، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سید نصیب اظہر ندوی، اب فوت ہو چکے ہیں، جماعت اسلامی کے بہت اہم رہنما تھے، بہت پرانے رکن تھے، صوبہ سندھ کی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں۔ وہ پالیسی کے بارے میں ہماری رائے سے، یا میں کہوں میری رائے سے متفق تھے، جس کی بنا پر میں جماعت سے علیحدہ ہوا، لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ میں علیحدہ نہیں ہوں گا، اندر میں رہ کر میں اسی فکر کو اور اسی اختلاف کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جماعت میں رہے، لیکن پھر ان کا ایک بہت بڑا جرم شمار کیا گیا کہ جب میں نے قرآن کانفرنس شروع کی ہے تو اس میں وہ آئے اور انہوں نے تقریریں کی، تو اس بار ان کی جواب دہی ہوئی کہ ڈاکٹر اسرار کی کانفرنس میں تم گئے، اور بالآخر انہیں جماعت سے نکال دیا گیا۔ بہرحال جس زمانے میں یہ مرتب کر رہا تھا، ابھی وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نکل چکے تھے یا نکالے جانے کے پروسیس میں سے گزر رہے تھے۔ تو میں نے، چونکہ وہ ایک عالم دین تھے، میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی تھی، تو انہوں نے بہت کھلے الفاظ میں تحسین کی تھی۔ اس میں میں نے یقیناً جماعت اسلامی کے دستور سے بھی حصہ لیا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں بات شروع ہوتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے۔ البتہ ان 2 جو اجزاء ہیں اس کلمے کے، اس سے کیا لازم آتا ہے، کیا تقاضا اس کا ہے، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ وہاں واضح کیا گیا۔ میں نے اس سے استفادہ کیا، اگرچہ اس میں بعض اضافے کیے اور بعض چیزیں ہٹائیں، یعنی حق کو اضافہ جس کو کہتے ہیں، حق کہتے کسی چیز کو نکال دینا، اضافہ اس میں اضافہ کرنا، تو کچھ حق کو اضافے کے ساتھ میں نے وہ حصہ اس میں لیا ہے، تو اس میں ماننے میں آپ کے سامنے بھی مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان کے تقاضے جو ہیں میرے نزدیک یا میرے علم کی حد تک کسی جماعت کے دستور میں حصہ نہیں سوائے جماعت اسلامی کے۔ لیکن میں نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے ایمانیات، میں حیران ہوں کہ جماعت کے دستور میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس میں ایمانیات اور اس کی شرح لی ہے ساتھ، جو کہ اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ اشہدو کا لفظ لگاتے ہیں تو وہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے، دروازہ، شاہ درا بڑا دروازہ۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایمان جو ہے، اور اس کے ضمن میں ہمارے اسلاف نے جو عمارتیں متعین کی ہیں ان سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اس ہمارے جو علمی جو تسلسل ہے، ہمارا جو علمی ورثہ ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی ایک اہم بات ہے جو یہاں آپ کے سامنے آئے گی کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آخر یہ ہمارے ہاں ہمارے اسلاف نے
یہ متعین کیے ہیں تو یوں ہی تو نہیں کیے. پھر وہ کلمے جو 6 مشہور ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، یہ چونکہ میری تعلیم کا آغاز جو ہوا تھا اس دور میں ہوا تھا جبکہ ابھی ہمارے ہاں تعلیم کا آغاز ہوتا تھا قاعدہ یسم القرآن سے، اور اس کے بعد جب کوئی تھوڑی بہت اردو پڑھنے کی صلاحیت ہو جائے تو مفتی کفایت اللہ صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان کے مرتب کردہ چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، تعلیم الاسلام، حصہ اول، حصہ دو، حصہ سوم، حصہ چہارم، وہ ہماری تربیت کی جڑوں میں ہیں، اور ان میں یہ چیزیں جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی، تو میں نے یہاں ان کو بھی اس میں شامل کیا. یہ گویا کہ جماعت اسلامی اور پھر اسلاف، ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جس طریقے سے قائم کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے. پھر ایک آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی، اس میں ایک بہت نئی بات جو میں نے کہی اور جس کو کہا مولانا وسیم اظہر صاحب نے کہ اس تحریر کی بڑی ایجوکیٹو ویلیو ہے، یہ الفاظ ان کے ہیں، یعنی یہ تو تعلیم اور تدریس کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس عبارت کو، اس تحریر کو پڑھا جائے، سمجھا جائے. تو بہرحال یہ اس کا پس منظر ہے. اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس میں کون صاحب میری مدد کریں گے پڑھنے میں؟ میری آواز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھٹ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعہ کے مطابق ہیں. یہاں بھی جو 2 الفاظ آئے ہیں ان کو نوٹ کر دیجئے. عام طور پر ہم صرف لفظ عقیدہ بولتے ہیں، یہاں میں نے اس کے ساتھ ایک لفظ جمع کیا ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بنیادی تصورات ہیں اس کائنات کے بارے میں، خود اپنی حیات کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، علم کی سورسز کے بارے میں. عقائد در حقیقت جو ہیں وہ ہمارے تصورات ہیں. چلے اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے جن کی روح سے ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت پر لازم ہے کہ وہ پورے شعور اقرار کے ساتھ اقرار کرے کہ آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور قبول کرتا ہوں اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے. اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعد الموت. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ محض لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بات ہوگی اور وہاں پر ملائکہ پر ایمان کا ذکر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ملائکہ کو نہ مانتے ہوئے بھی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، تقدیر کو نہ مانتے ہوئے بھی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ایمان مفصل ہے اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اس حوالے سے جامع الفاظ ہیں جو سلف سے منقول چلے آ رہے ہیں، اور ان سے ہمیں کسی درجے میں بھی اجتناب یا جو ہے پہلو تحقیق کرنا نہیں چاہیے. یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ ملائکہ کو کون نہیں مانتے مسلمانوں میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان ملائکہ کو نہیں مانتے، اور ان کے جتنے متبعین ہیں، منکرین حدیث قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ ملائکہ کو نہیں مانتے. ملائکہ کو کہتے ہیں کہ وہ فورسز آف دی نیچر کا نام ہے بس. اب گریوٹی جو ہے ایک فورس ہے، زمین جو ہے کھینچ رہی ہے چیز کو اپنی طرف، یہ فورس ہے بس. یہ فرشتہ ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی صاحب تشخص وجود نہیں، کوئی صاحب ارادہ وجود نہیں ہے، کوئی صاحب شعور وجود نہیں ہے. یہ ساری گمراہی آج ہے دنیا کے اندر. تشریح. اسلام کی اساس ایمان پر قائم ہے، اور ایمان کی تعبیر کے لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے
مدرجہ بالا الفاظ جو سلف سے منقول ہیں، حد درجہ موضوع بھی ہیں اور نہایت جامع و مانع بھی۔ یہ دو لفظ سمجھ لیجئے، جامع اور مانع۔ کسی چیز کی تعریف جب کرتے ہیں، ہم ڈیفائن کرتے ہیں کسی شے، ڈیفینیشن، تو اس میں اس چیز کے تمام اجزاء آ جانے چاہیے۔ کوئی جز بھی باہر رہ گیا تو وہ ڈیفینیشن پوری نہیں ہوگی، اور کوئی اس کے خلاف شے شامل نہیں ہونی چاہیے، وہ مانے، اس کو روک دے، اس کے تمام تقاضوں اور اجزاء کو جمع کرے اور اس کے خلاف تمام چیزوں کو نکال دے۔ یہ جامع و مانع تعریف، یہ اصطلاح اس کا ہے۔ اس لیے کہ ان میں ایمانیات کی تفصیل کے علاوہ دو اہم اور بنیادی نکتے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان زبانی اقرار، جو اس قانونی ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے، جس پر تمام دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے اور جس پر اسلامی حیات اجتماعی کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور تصدیق قلبی یعنی جس پر اس حقیقی ایمان کا دار و مدار ہے جس کی بنا پر آخرت میں کوئی شخص مومن قرار پائے گا، دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ علمی و نظری اور اصولی اعتبار سے ایمان حقیقتاً ایمان باللہ ہی کا نام ہے۔ بقیہ تمام ایمانیات اسی اصل کی فروع اور اسی اجمال کی تفصیل ہیں۔ پہلی بات تو واضح ہوئی اس سے کہ اس میں جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دو چیزیں علیحدہ ہوئی۔ اور یہ چونکہ میرے دروس اور خطابات اور تقاریر کا بہت مین موضوع ہے، اکثر و بیشتر بات شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس اسلام کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، دل میں کیا ہے کیا نہیں ہم نہیں جان سکتے۔ دنیا میں ہم مسلمان سمجھیں گے جو بھی کلمہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ اگر کوئی عمل غلط ہے اس کی سزا دی جائے گی، کوئی جرم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی بات معلوم ہوئی کہ یہ ایسی بات بھی مانتا ہے جو ایمان کے منافی ہے تو تکفیر کی جائے گی۔ لیکن جب کچھ اور معلوم نہیں ہے تو محض اقرار باللسان کافی ہے اسلام کے لیے۔ تو اقرار باللسان پر اسلام، تصدیق بالقلب پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اسلام کا سارا معاملہ اس دنیا کے لیے ہے، سارا نظام ہمارا، اسلامی نظام حیات، اسلامی نظام سیاست، اسلامی نظام معاشرت، یہ وہ سب ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق، لیکن ایمان پر دار و مدار ہے آخرت کے نجات کا۔ تو یہ دو چیزیں بہت علیحدہ علیحدہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور میں نے بہرحال جن چیزوں کو نکات کو بہت اہتمام کے ساتھ واضح کیا ہے، ریپیٹڈلی وہ یہی ہے، اور آج یہی چیز ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے۔ مثلا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوگا وہ لازماً جہنم سے اپنی سزاؤں کی بقدر سزا پا کر جو ہے جرموں کی نکل آئے گا۔ وہ سمجھے یہ مسلمان کے لیے، بھائی یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، مومن ہو تو شکل ہوگی، مسلم جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہر مسلمان کی شفاعت حضور کریں گے، بھائی نہیں، ہر مومن کی شفاعت کریں گے۔ یہاں ایمان اور اسلام سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ باقی ہم دنیا میں طے نہیں کر سکتے کہ میں مومن ہوں تم مومن ہو، یا تم مومن نہیں ہو صرف مسلم، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں کا ہماری ساری بحث ہی اسلام سے ہوگی، ایمان سے بحث ہوگی نہیں۔ کسی کو مومن قرار دینا، قرآن میں ہے لستا مومنا، کہہ ہی نہیں سکتے تم۔ کوئی اجنبی تمہارے سامنے آ گیا السلام علیکم کہتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اسے کافر سمجھ کے اس کو بھی قتل کر دو، اس کا مال بھی جو ہے مال غنیمت سمجھ کے ہتھیار لو، نہیں قتل نہیں، تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ زید ابن حارثہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا کافر کو، کیونکہ جب ان کی جنگ کے اندر دو بدو جنگ کے اندر وہ کافر جو ہے وہ بالکل بے بس ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے تلوار نہیں روکی اور گردن اڑا دی۔ حضور کے سامنے معاملہ ہے، حضور کیا کرو گے تم قیامت کے دن؟ تم کیا جواب اسامہ نے کیا تھا، یہ زید ابن حارثہ نے، اسامہ ابن زید نے، اے اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ کلمہ ہو اور پھر تمہاری تلوار چل جائے۔ تو اس اقرار باللسان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ دنیا میں ہمارا سارا نظام، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان اسی کی بنیاد پر ہے، ورنہ مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا ہے۔ ایمان ہے تو کتنا ہے، کتنا گہرا ہے، کیسا ہے، وہ معاملہ اللہ کا، وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اور دوسری بات جو واضح ہو گئی،
اب یہ جس نے بھی کیا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، یہ عبارات کن لوگوں نے ہمارے اسلاف میں سے مرتب کی ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، لیکن اس سے جو بات واضح ہوئی وہ کیا ہے؟ ایمان اصلاً نام ہے ایمان باللہ کا، مجمل ایمان، مجمل جب آپ مختصراً بات کریں گے ایمان کی تو ایمان باللہ بس، تفصیلاً بات کریں گے تو پھر اس میں ملائکہ اور رسول النبی اور کتابیں اور قدر بالقدر اور آخرت اور بعث بعد الموت، اس لیے کہ اس میں جو لکھا ہے جملہ وہ ابھی آپ پڑھ لیں گے۔ چنانچہ ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت و عدل کا مظہر ہے، اور ایمان بالرسالت بھی اس کی صفات ربوبیت و ہدایت ہی کی توصیف۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں، آپ اپنا بھی جائزہ دیتے جائیے کہ یہ باتیں پوری طریقے سے واضح ہیں بھی کہ نہیں ہیں، پھر بعد میں جا کر دوبارہ بھی پڑھیے گا۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ الاحد ہے یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا، چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ ہم کف، نہ ہم سر ہے، نہ ہم پلہ، نہ ضد ہے، نہ ند، نہ مثل ہے، نہ مثال۔ وہ الصمد ہے یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے اور موجد بھی ہے، خالق بھی ہے اور باری بھی، صانع بھی ہے اور مصور بھی، اور اسی کی توجہ و عنایت اسے تھامے ہوئے بھی ہے اور قائم کیے ہوئے بھی۔ اب یہاں دیکھیے مبدع اور موجد کے دو لفظ آئے ہیں، اور اس کو میں نے اپنی آخری تصنیف جو بھی کہی ہے اس میں جب استعمال کیا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا یہ الفاظ تو معلوم ہی نہیں، ایجاد و ابداع آدم سے عالمی نظام خلافت تک، حالانکہ یہ الفاظ میں شروع ہو رہے ہیں، آپ کے الف بیتے پڑھ رہے ہیں نا تنظیم کا آپ، تو بدیع کہتے ہیں اس کو کہ جو بغیر کسی شے کے کسی چیز کو پیدا کرے، ایک خلق ہے، کسی شے سے کوئی اور شے بنا دینا، جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے، مٹی تھی تو انسان بنا، اور جنات کی تخلیق آگ سے، فرشتوں کی تخلیق نور سے، یہ خلق ہے۔ اور ابداع کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انگریزی فلسفے میں کریشن ایکس نیہیلو، کریشن تخلیق، ایکس نیہیلو عدم محض سے، بالکل کسی چیز کے بغیر پیدا کرنا، اسی کے لیے لفظ ایجاد ہے جو پہلے نہیں تھی اور اس کو اب ایجاد کیا گیا۔ تو مبدع اور موجد بھی اللہ تعالی ہے، اور خالق بھی، باری بھی، مصور بھی۔ وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی۔ اچھا اب اس کو بھی سمجھ لیجیے، یہ باری کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنے والا۔ یہ فلاسفہ کا اور متکلمین کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے یا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اپنے علم میں اس کا ایک حیولہ تیار ہوتا ہے۔ آپ بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پہلے کوئی نقشہ ذہن میں بنائیں گے کہ نہیں؟ پھر اس کو ظاہر کرتا ہے، برآ ظاہر ہو جانا۔ تو باری وہ بنیادی جو ہے نقشہ وہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، پھر اسی کو وہ ظاہر کرتا ہے عالم خلق کے اندر، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے۔ گویا وہ سبوح بھی ہے اور القدوس بھی، اور جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا، اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال۔ گویا وہ الغنی بھی ہے یعنی وہ جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال۔ گویا وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی، کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن و اجازت کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا وہی العلی بھی ہے اور العظیم بھی، اور المتعال بھی ہے اور الکبیر اور المتکبر بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں ذرا بات جان لیجیے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے بہت سے دروس میں واضح کیا ہے، معرفت خداوندی، ذات ہمارے دائرے سے خارج، خدا کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے۔ حضرت ابو بکر کا جو قول ہے اس میں العجز عن درک ذات ادراکو،
اس ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جائے، یہی ادراک ہے۔ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ حضرت علی نے پھر اس کے اوپر دوسرا مصرع لگا کر شعر بنا دیا ہے، والبحث عن کنہ الذات اشراک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ، اس کی حقیقت کو اس میں کھود پرید کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں قائم کرو گے اور اللہ نہیں ہے، وہ گویا کہ تمہارے اپنے تصور نے کوئی اور اللہ بنا لیا ہے، یہ شرک بن جائے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک۔ صفات کے اعتبار سے بھی یوں تو یہ کہ تمام اسماء و صفات اس کے جو ہے کہ دو باتیں جاننے کی، ایک تنزیہ اور ایک تحمید۔ تنزیہ اور تسبیح یہ ہے منفی بات، یہ ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں، وہ مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے، پاک ہے۔ اور جب کہتے ہیں پاک ہے پر کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ناپاکی کا تصور ہے؟ پاک ہے یعنی کس بات سے؟ کوئی ضعف، کوئی عجز، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی نیند، یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ اونگ آ جانا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیوں نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، نیند نہیں آ سکتی۔ اور دوسری طرف پازیٹو کیا ہے؟ تمام کمالات و محاسن اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ بس ہم سب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے سارے کمالات کو ہم کہاں گنیں گے؟ تو جامع جملہ یہی بنتا ہے۔ اسی لیے یہ جو آج تسبیح، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، میزان معرفت رب آدھی تو پوری ہو جاتی ہے تسبیح سے، جب ہم نے جان لیا کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر عاجزی سے وہ پاک ہے۔ یہ تو ہو گیا تسبیح، آدھی میزان ہو گئی۔ تحمید، تمام صفات جمال و کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود، اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اس کی ماہیت اور کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کی اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے۔ چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے، جن میں سے اہم ترین 8 ہیں، یعنی نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام اور نمبر 8 تکوین۔ چنانچہ وہی الحی بھی ہے اور القیوم بھی، اور السمیع بھی ہے اور البصیر بھی، علی کل شیء قدیر بھی ہے اور بکل شیء علیم بھی، فعال لما یرید بھی ہے، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان کا حامل بھی۔ مزید برآں اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کی مانند مطلق اور لا متناہی ہیں، نہ کہ محدود و مقید، اور قدیم ہے نہ کہ حادث، اور ذاتی ہے نہ کہ کسی اور کی عطا کرتا۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ میں نے جو میری کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک، اس میں شرک فی صفات کے ضمن میں میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ الفاظ ہمارے وہی ہیں جو ہم اللہ کے لیے بھی بطور صفت استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی۔ علیم ہے اللہ، انسان بھی علیم ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ تو اور کیا زور ہوگا علامہ۔ لیکن یہ کہ کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی اور نے اسے پیدا نہیں کیا، وجود اس کا اپنا ہے، عطائی نہیں۔ اسی طرح اس کی صفات بھی اپنی ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں۔ اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات لامحدود ہے۔ اس کی صفات قدیم ہے، اسی طرح جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے۔ اور ہر کوئی اور ہو، وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، یہ ہو، فرشتہ ہو، کوئی ہو، اس میں جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی عطائی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ نمبر 2 حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے، اور محدود ہے، لامحدود نہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر میں اور پھر دیوبندی یا اہل حدیث میں اس مسئلے کا حل میں نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہوا ہے کہ میں نے جب ایک بریلوی عالم دین سے جا کر بات کی تھی اس علم غیب کے مسئلے پر، تو انہوں نے لا کر اپنی کتاب کھول کر دکھا دیا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم مانتے ہیں غیر اللہ کی ہر صفت عطائی ہے، محدود ہے اور حادث ہے۔
میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب کوئی اور جھگڑے تو جھگڑے، میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ باقی ہم کہاں ناپ سکتے ہیں کہ حضور کا کیا علم تھا کیا نہیں تھا؟ کسی چیز کو حضور نے کسی مصلحت سے بیان کرنا نہ پسند کیا ہو، ہم کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا۔ اس کے اوپر جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی بات ایک مانیے کہ آپ کا علم محدود تھا، لامحدود نہیں۔ آپ کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں۔ آپ کا علم حادث تھا، وہ قدیم نہیں، بس۔ فرشتے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، وہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں، نہ کہ مجرد قواعد طبعیہ۔ یہ چیز جو ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے حدیث میں موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من نور سے موجود ہے۔ چلے، ان کا نہ مذکر ہونا معلوم ہے نہ مؤنث۔ اب دیکھیے یہاں آگے مجرد قواعد طبعیہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں گمراہی جو ہے سر سید سے شروع ہوئی ہے۔ وہ خدا سے قرب ضرور رکھتے ہیں لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں بارگاہ خداوندی سے ملے۔ وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے مابین پیغام رسانی بھی، چنانچہ وہی انبیاء اور رسل تک وہی لاتے رہے ہیں۔ ان کی تعداد بے شمار ہے لیکن 4 بہت مشہور بھی ہیں اور جلیل القدر بھی، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے بھی 4 ہی معلوم و معروف ہیں، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو اللہ کی آخری کتاب اور نوع انسانی کے نام اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، جس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہ ہوگی، اور جو من و عن محفوظ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ باقی تینوں کتابیں رد و بدل اور تغیر و تحریف کا ہدف بن چکی ہیں۔ گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی۔ یہ میمن لکھ دیا گیا ہے، کوئی میمن تو نہیں تھے ہمارے ساتھی جنہوں نے اس کو مرتب کیا ہے؟ یہ لفظ مہیمن ہے، مہیمن، محافظ، یعنی قرآن مجید سے خلاف کوئی بات اگر ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے، اس پر حکم جو ہے آخری وہ قرآن ہے، چاہے وہ تورات کی بات ہو اور چاہے وہ انجیل۔ جی، اور گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے، جن میں سے کچھ اب دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، باقی محرف اور مبدل ہیں۔ ان میں خاص طور پر میں ذکر کر دوں کہ ایک تو صحف جو ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، وہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اس میں ہیں، لیکن انہیں صحیفہ کہیں گے، کتاب نہیں۔ کتاب زبور کو کہا گیا کتاب، حالانکہ وہ بھی ایک صحیفے ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ البتہ صحیفوں میں سے ایک جو صحیفہ ہے خاص طور پر، وہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ صحف ابراہیم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ کہا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ آج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایک خیال تو یہ کہ کہیں نہیں ہے، میری ایک ذاتی رائے ہے، وہ ایک سمجھیے کہ ایک خیال کہہ لیجئے، تصور کہہ لیجئے، ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہندوستان میں اپنشد کی شکل میں ہیں۔ ہندوستان میں برہما جو ہے یہ ابراہیم کا بدلا ہوا نام ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یہاں ان لوگوں نے برہما کو خدا بنا لیا، برہما، ابراہیم، برہما، اور صحف ابراہیم جو ہے وہ اپنشد ہے میرے خیال میں، واللہ اعلم، اس لیے کہ بڑی کھری اور صاف اور ستھری اور نہایت خالص توحید ان میں موجود ہے۔ تو اپنشد کا معاملہ اس اعتبار سے میری رائے ہے، لیکن اس کو ہم کبھی یقین سے نہیں کہہ سکیں گے، ایک گمان ہے، رائے ہے۔ اور یہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کی تو نسل بہت سی تھی، کہاں گئی؟ حضرت اسحاق کا ایک بیٹا جو تھا عیسو، وہ کہاں گیا؟ نمبر یہ کہ حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورہ، 6 بیٹے تھے، کہاں گئے؟ اب ایک تو اسماعیل ہیں، ان کے بیٹے تو عرب ہو گئے، اور اسحاق کے بیٹے بنی اسرائیل ہو گئے۔ وہ قطورہ کے 6 بیٹے کہاں گئے؟ ان میں سے ایک کا نام ملتا ہے مدین، جن میں کہ شعیب بھیجے گئے، مدین بھی ان 6 بیٹوں میں سے ایک ہے، باقی وہ کہاں گئے؟ تو یہ لوگ منتشر ہوئے ہیں زمین کے اندر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ منتشر ہو کے کہاں کہاں پہنچے ہیں اس کا ہمیں پورا اندازہ نہیں ہے،
لیکن یہ کہ اس کا میرا یہ خیال ہے واللہ اعلم. بلکہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ایک فرانسیسی ایک ریسرچ اسکالر نے 40 برس لگائے ہندوستان میں رہ کر انڈین اسکرپچرز جو ہیں، ہندو اسکرپچرز، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا، تحقیق کی. اس کا کہنا یہ ہے کہ منو جو ہندوؤں کے ہاں ہے وہ مہانوح ہے. مہانوح ہندی میں کہتے ہیں بڑے کو، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح. تو مہا جو ہے مہاراجا، راجا مہاراجا، راجا چھوٹا، مہاراجا بہت بڑا ہے. مہا بھارت، دی گریٹر بھارت. تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو منو سمرتی ہے، یہ ایک لیگل سسٹم ہے ہندوستان کے اندر. منو سمرتی یہ حضرت نوح کی شریعت تھی، یہ اس کا کہنا ہے. لیکن یہ کہ پھر اس میں ہم بس ایک رائے ہے، ہم یقین کے ساتھ وہی کہیں گے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہو جائے یا حدیث صحیح سے معلوم ہو جائے، اور کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہوگا. چلے، علامہ اقبال نے اسے قرار دیا ہے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی لوگ فاسق ہوتے ہیں. فاسق، نافرمان، باغی، جو اپنے آپ سے غافل ہیں. یہ آپ کون سی جگہ؟ انسان اپنے جسمانی وجود سے تو کبھی غافل ہوتا نہیں، اس کا ہر تقاضا پورا کرتا ہے، پوری بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو غافل کس سے ہے؟ وہ جس کو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ روح ہے. اب دیکھیے اپنشد میں جو جملہ ہے ایک معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اب میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے بہت سے ساتھی ایسے ہو جن کے علم میں نہ ہو. مین ان ہز اگنورینس، میں نے چونکہ انگریزی میں پڑھے، میں نے سنسکرت تو پڑھی نہیں. ایک زمانے میں امریکہ بہادر جو ہے جبکہ روس سے بہت ڈرا ہوا تھا، کمیونزم کا سیلاب تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، پورا مشرقی یورپ کو لے گیا تھا. تو یہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کی طرف رجوع کریں تاکہ کمیونزم سے دور ہو جائیں. ملین اینڈ ملین کاپیز آف گلوریس قرآن، مارمنڈیو پکسال کا جو ترجمہ ہے قرآن کا، دی گلوریس قرآن، امریکہ نے چھاپ کر تقسیم کیا جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، اس زمانے کی بات ہے. اور اسی طریقے سے اپنشد، گیتا، یہ بھی. تو اپنشد اور گیتا بھی میں نے اس زمانے میں پڑھے انگریزی میں، وہ انگریزی ٹرانسلیشن شائع کر رہے تھے. تو وہ جملہ کیا ہے؟ مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material sheets which encompass his real self. وہ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ پہلی بات تو اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں اپنے آپ کو تعبیر کر بیٹھتا ہے اس مادی غلاف سے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد لپٹا ہوا ہے. جیسے ایک کپڑے کا تھان ہے، اندر تو کوئی وہ لکڑی کا ہے اور اس کے اوپر کپڑا آپ نے لپٹا ہوا ہے، یا کوئی رول کی طرح کی شے ہے اس کے گرد کپڑا لپٹا ہوا ہے. تو ایک شخصیت انسان کے اندر ہے، وہ روح ہے، وہ خودی ہے، وہ سیلف ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال کی سیلف کا کیا ہے، مین از اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود میٹیریل شیٹس. وہ مادی غلاف کو سمجھ بیٹھتا میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، میں تو وہ اصل اندر از ریئل سیلف. یہ ہے معاملہ سارا. چلیں کیا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نور ہیں؟ یقیناً قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. البتہ نور کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک نور یہ دنیاوی مادی نور ہے، یہ نور اور ہے. یہ نور وہ نور اور ہے جس سے کہ ملائکہ بنائے گئے، وہ مادی نہیں ہے، یہ مادی نور ہے. اس کے تو چلنے کے اندر وقت لگتا ہے، چاہے کتنا ہی کم سے کم لگتا ہے، ٹائم ہے اس میں. لیکن وہ نور جو ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا.
لہذا ہے تو نور، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا مطالعہ جو ہے صفحہ 3 اس کے آخری 2 سطریں ہیں جہاں سے اب شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ برگزیدہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً چنا اور پسند فرمایا۔ وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے اور سب گناہ سے پاک یعنی معصوم تھے۔ ان کی تعداد معلوم ہے، قرآن مجید میں جن کے نام مذکور ہیں ان کے سوائے کسی اور کو یقین کے ساتھ نبی یا رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے 5 حد درجہ اولو العزم اور نہایت عالی مرتبہ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے بعض کو بعض پر بعض پہلوؤں سے جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن جملہ انبیاء اور رسل پر فضیلت کلی سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر الرسل بھی، اور جن کے بعد وحی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کلی طور پر بند ہو چکا ہے۔ یہ کلی کا لفظ زیادہ ضروری ہے یہاں پر، یہ بروزی اور یہ ذلی، یہ جو قادیانیوں نے الفاظ ایڈ کیے ہیں یہ ان کی نفی کے لیے۔ انبیاء اور رسل کی تائید و تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ عام مادی ضوابط کو عارضی طور پر معطل کر کے گویا عادی قانون کو توڑ کر اپنی آیات ظاہر فرماتا اور معجزات دکھاتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار حصی معجزے عطا ہوئے، لیکن آپ کا اہم ترین اور عظیم ترین معجزہ معنوی ہے، یعنی قرآن حکیم۔ اب یہاں وہ بات آ گئی ہے جو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قوانین فطرت اللہ نے بنائے ہیں، یہ اسی کا قانون ہے، اور جو کچھ اس کے تحت ہو رہا ہے وہ گویا کہ اللہ ہی کا فعل ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں کہ اب میں تو بنا بیٹھا قانون، اب میں کیا کروں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تو وہ جب چاہے اپنے کسی قانون کو عارضی طور پر معطل کر کے اور اپنی خصوصی مشیت سے کوئی بات ظاہر کر دے، اس کا نام معجزہ ہے۔ البتہ یہاں میں چاہوں گا کہ میری سوچ میں تھوڑی سی ایک وضاحت آئی ہے بعد میں جو یہاں نہیں ہے۔ میرے نزدیک حضور کا معجزہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ خرق عادت اور بہت سے ہیں، خرق عادت اور شے ہے، معجزہ اور شے ہے۔ خرق عادت سمجھیے، خرق کہتے پھاڑ دینا، عادت یعنی یوزول لا، جو نارمل لا ہے اس کو توڑ دینا۔ تو یہ تو بہت ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، مطلب تھوڑا سا کھانا ہے، بہت سو کو کافی ہو گیا، پانی نہیں تھا، آپ نے اپنا لعاب جو ہے ڈالا ہے اور پانی جو ہے ابلنے لگا ہے، خرق عادت ہے یہ۔ یا آپ نے اشارہ کیا ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ معجزہ اصل میں وہ ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ معجزہ عاجز کرنے والی شے، عاجز کرنے والی شے، اعجاز سے عاجز کرنے والی شے، یعنی یا تو یہ کہ وہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا جائے تو وہ عاجز آ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسے کہ حضور کے بارے میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر، یہ کر کے دکھا دو، 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 تو آپ کے لیے چشمہ جو ہے مکے کی سنگلاخ زمین میں چشمہ پیدا ہو جائے، آپ کے لیے یہاں ایک باغ ہو جائے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور آپ کے لیے گھر بن جائے سونے اور چاندی کا، اور آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور کتاب لے کر اترے، نہیں۔ آپ کو جواب کیا دیا؟ قل هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، میں نے تو رسول کا دعویٰ کیا۔ تو معجزے اللہ کے اختیار میں ہے، اور یا یہ ہے کہ کوئی رسول ایک دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے، یہ میرا معجزہ ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ پہلے ہی پیش ہوئے ہیں جب فرعون کے دربار میں، تو یہ کہ میں 2 آیتیں لے کر آیا ہوں، تو دعوے کے ساتھ یا مطالبے پر، چونکہ اس سے وہ عاجز آ جائے گا مخاطب جو ہے۔ باقی خرق عادت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی چیز جو ہے ایسے ہو جاتی ہے جس کا انسان گمان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اپنے نیک بندے کی وہ نیکی کا جو ہے اظہار کرنا مقصود ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جو واقعی مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیزیں خرق عادت بھی پیدا کر سکتا ہے۔
لیکن یہ موجودہ دعوے کے ساتھ یا مطالبے پر، یہ میری ایک رائے ہے۔ چلیے، یوم آخر وہ دن ہے جس میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر عدالت خداوندی میں محاسبے اور جزا و سزا کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، جس کے نتیجے میں یا جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم میں۔ اس دن اقتدار مطلق اور اختیار کلی صرف اللہ واحد و قہار کے ہاتھ میں ہوگا، نہ کسی کو کسی جانب سے کوئی مدد مل سکے گی، نہ کوئی کچھ دے دلا کر چھوٹ سکے گا، نہ کوئی سفارشی خدا کی پکڑ سے بچا سکے گی۔ انبیاء و رسول، صلحاء و اتقیاء، ملائکہ و ارواح، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ کے اظہار و اعلان اور ان کے اعزاز و اکرام کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور گناہگار اہل ایمان کے حق میں ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی، لیکن نہ وہ خدا کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ کہیں گے اور نہ ہی خدا کی صفت عدل باطل ہوگی۔ صفت عدل باطل نہیں ہو سکتی، عدل رہے گا۔ اصل میں اس میں رکھیے کہ شفاعت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات تو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں، ولا شفاعت، اس قدر واضح الفاظ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اسی طریقے سے اگلی ہی آیت ہے آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب وہاں یہ ہے کہ جلال پر جلال ہے کون وہ جو اللہ کی جناب میں شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت سے، تو اجازت سے ثابت ہو گیا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اب یہ اجازت کیسے ہوگی یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اگر تو ہم تصور کریں کہ یہ ایسے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو اور حضور بھی ہیں، تو اگر کہہ دیا اللہ نے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر جو اعزاز و اکرام تھا وہ تو کوئی خاص ظاہر نہیں ہوا ان کا، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوئی نا۔ وہ شفاعت پھر جو ہوئی، جو کچھ ہو رہا ہے، معافی ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا اصل میں وحی کے ذریعے سے اس وقت بھی۔ وہ وحی جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ الاعلام بالسرعت والخفاء، سرعت اور خفیہ طور پر کوئی بات بتا دینا، یہ وحی ہے۔ تو یہ گویا کہ بات ڈال دی جائے گی کہ ہاں آپ اس کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے اس کی بھی اجازت، جو شفاعت کرے اس کو بھی اجازت، دو اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت کا کلی انکار صحیح نہیں ہے۔ تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے، لہذا یہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کو بھلا لگے یا برا، اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے۔ مزید برآں وہ عالم ما کان و ما یکون بھی ہے، چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں۔ گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے۔ یہ انتہائی ٹیڑھا مسئلہ جس کے بارے میں کہ حضور نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس کے بارے میں بحث مت کرو۔ چنانچہ حدیث آتی ہے کہ حضور ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے تو وہاں کچھ صحابہ قدر کے بارے میں گفتگو بحث کر رہے تھے۔ حضور کے چہرے پر غصے کے سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ غصے میں، اور آپ نے آ کر ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا الہذا امرتم الہذا امرتم الہذا ارسلتم، کیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ کیا مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ تو تقدیر کے بارے میں اگر بات کرے تو مسئلہ الجھ جاتا ہے، لیکن ایک بہت سادہ سی بات ہے، وہ سمجھ لے تو سلجھ جاتا ہے۔ ایک ہے پری نالج، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن۔ پری نالج یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا، اور اللہ کا علم تو غلط نہیں ہو سکتا، وہی وہ کرے گا، لیکن یہ اس کا جبر نہیں ہے، وہ کرے گا اپنے اختیار سے۔ جیسے بچہ ہے، آپ اس کے سامنے کوئی کھلونا ڈالتے ہیں، آپ کو یقین ہے 100% کہ وہ اس کی طرف رخ کرے گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا نہیں کرتا وہ، لیکن اگر کرتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، آپ کا جبر تو نہیں ہے، آپ نے اس کو حکم تو نہیں دیا ہے۔ تو جبر اور ہے،
یہ پری ڈیسٹینیشن نہیں. اگر پری ڈیسٹینیشن مانی جائے تو پھر اجر اور سزا اور اجر و ثواب یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آزادی دی اما شاکر و اما کفورا، تمہیں اختیار ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اختیار ہم نے دے رکھا ہے تمہیں. تو اس لیے وہ اختیار تو ہے، البتہ اللہ کے علم میں. اس علم کے بارے میں ہمارے ہاں بہت بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، ایک تو اہل تشیع اور معتزلہ نے، اور علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز کے اندر، کہ اللہ کا علم جو ہے وہ مستقبل کو محیط نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. بدا کیا ہے کہ ایک کام ہو گیا تو علم میں آیا. اس کا معاملہ جو ہے اس طریقے سے بہت ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں ایک بہت بڑے مغالطے میں، بہت بڑی گمراہی میں. عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب اس کے علم میں. یہ ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں ایمان. اصل میں بعض ہماری قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جس کے اندر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے اس کے بندے مدد کرنے والے. ہم وہاں احتیاط کرتے ہیں. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ فرما بردار بندے، وفادار بندے، جو حدید کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور اس کے دین کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں. تو یعلم جو ہے، لے یعلم، تاکہ جان لے. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر کر دے، علم نشرہ کر دے، بات واضح ہو جائے، سب کے سامنے کھل جائے. اللہ کھول دے اس بات کو کہ کون واقعتاً مومن ہے اور کون نہیں. سوال پچھلی گفتگو سے متعلق آیا کہ آپ نے فرمایا کہ صفت عادل باطل نہ ہوگی، جبکہ صحیح احادیث میں کہ جو اللہ کی رحمت و فضل کا کردار ہے کسی کے دخول منت کے لیے، جو دخول جنت کے لیے وہ وعدے فرمائے، یعنی وہ جو کہا گیا کہ بغیر اللہ کی رحمت و فضل کے کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے انسان. اصل میں اس معاملے کو آج کل کی دنیا کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے. یہ جو ایک قانون ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے، مبینہ قاتل، اور اس کو سیشن جج نے بھی کہہ دیا کہ اس کو پھانسی دو، اور ہائی کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی، پھر بھی صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے. یہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اختیار ایسے نہیں ہوتا کہ بس صدر مملکت کا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف نہیں. وہ پھر پورا کیس پڑھتا ہے، سارا دیکھتا ہے، کہیں کوئی لوپ ہول، کہیں معاملے کے اندر کوئی رکھنا نظر آ جائے، پروسیجر کے اندر کہیں گنجائش ہو اس کو رعایت دینے کی تو رعایت ملتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جب اس کی مغفرت کا معاملہ آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے کیس کے اندر کہیں کوئی نرمی کا کوئی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ اس کے اختیار پر ہوگا نہیں، یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز نہیں ہے کہ کوئی اور اس کے عدل کو آ کر کسی اور کی سفارش اس کے عدل کو باطل کر دے. یہ نہیں ہوگا، کسی اور کا اس پر زور نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کون وہ؟ بڑا پرجلال انداز ہے. بعد سے بعد الموت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نفخہ اولا ہوگا، جس کے نتیجے میں کائنات کا پورا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب پر ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی. پھر جب اللہ کا اذن ہوگا نفخہ ثانیہ ہوگا اور سب جی اٹھیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے. بعد میں میرے علم میں یہ آیا ہے قرآن مجید کے درس کے دوران کہ 3 نفخے ہیں، 2 نہیں ہیں. ایک ہے نفخہ صاق، سور میں پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے. ایک ہے نفخہ فزع، اس کے بعد وہ افراتفری ہوگی اور وہ طوفان اور زلزلہ، وہ جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور پھر وہ موت طاری ہوگی. پہلے صاق کا ہے، بے ہوش کا معاملہ ہو جائے گا. صاعقہ من فی السماوات و من فی الارض، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. پھر تیسرا وہ جو ہے نفخہ، وہ نفخہ بعث ہے، پھر انہیں کھڑا کیا جائے گا. لیکن بہرحال عام طور پر 2 ہی نفخے بیان ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو 3 ہی. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمرات و مقدرات کے فہم و شعور کے ساتھ گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی یہ الف کے بعد بے جڑ رہا ہے. وہ الف کیا تھا؟ ہر وہ شخص تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے جو یہ کرے،
پہلے تو ایک ہے ایمانیات کا معاملہ، اب وہ ہم نے بحث کر لی، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ اب نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے شعور کے ساتھ اس کی گواہی دے۔ تو 2 کلمات یہاں آ گئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جب شہادت جمع ہو جائے گی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تشریح: اس شہادت کے جزو اول کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اور جو یہ کچھ وہ حصہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جماعت اسلامی کے دستور سے جب میں یہ مرتب کر رہا تھا تو میں نے استفادہ کیا ہے۔ میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، جہاں سے بھی انسان کو خیر ملے، بھلائی ملے، اس کا اقرار اور اس کو جو ماننا، تو یہ میرے نزدیک یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس شہادت کے جزو اول کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا خالق، پروردگار، مالک اور تکوینی و تشریعی حاکم صرف اللہ ہے۔ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ گویا الا لہ الخلق والامر اور لہ الملک ولہ الحمد۔ اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ نمبر 1، انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیار کا مالک تنہا وہی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زوراور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضاء الہی کو ٹال سکتی ہو، کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء۔ نمبر 4، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیونکہ تنہا ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر 5، اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ تسلیم نہ کرے، کسی کو باختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے، کسی کو مستقل بالذات شارع اور قانون ساز نہ مانے، اور ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تحت اور اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہوں، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی کو مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا۔ نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء اور اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے۔ نمبر 8، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ نمبر 9، اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے۔ نمبر 10، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام سعی و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے، گویا اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب حقیقی اور مطلوب و مقصود اصلی بن جائے۔ نمبر 11، اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت اور تمدن میں، معیشت اور سیاست میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ میرے نزدیک یہ توحید، عقیدہ توحید کی یہ اچھی شرح ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں سمو لیا گیا ہے۔ باقی یہ ہمارے دروس کے تقاریر کے موضوعات میں سے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں، اس میں اطاعت بھی ہے، محبت بھی ہے، غائب درجے کی محبت اللہ سے اور غائب درجے میں اللہ کی اطاعت اور خشوع و خضوع، یہ تمام باتیں تفصیل سے آتی ہیں۔ اس شہادت کے جزو ثانی سے واضح ہوتا ہے کہ سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں۔
ایک یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آپ عبدیت کاملہ کے مقام پر فائز ہیں، اور آپ کی اس حیثیت کے علم اور اعتراف سے شرک کی ان جملہ اقسام کا کامل سدباب ہو جاتا ہے جن میں سابقہ امتیں اپنے اپنے انبیاء اور رسول کے فرط احترام، شدت عقیدت اور غلو محبت کے باعث ملوث ہو گئی۔ یعنی اس میں یہ بات سمجھ آ گئی، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، اور اگر میرا وہ خیال درست ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنایا گیا وہ برہما کے نام سے، تو یہ سب آخر ہوتا تو ہے غلو محبت میں، عقیدت میں، لیکن یہ غلو ہے اس کا، اور اس غلو کا راستہ روک دیتی ہے یہ بات کہ عبدہ و رسول۔ اور یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے، یہ میرے دروس میں آتی بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص عنایت اور التفات کا ذکر ہوتا ہے حضور پر، وہاں عبد کا لفظ آتا ہے، عبدیت اصل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے کو لے گیا، بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری تعریف شکر صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور اس میں ایک بات اور ذرا صوفیانہ بات ہے اور مولانا روم کی بات ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ رسول کی عبدیت رسول کی رسالت سے برتر ہے، اس لیے کہ عبدیت میں رخ اللہ کی طرف ہے، رسالت میں رخ مخلوق کی طرف ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب کہاں وہ کیفیات کہ جو کوہ طور پر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، وہ لذت اس ہم کلامی کی جس میں شوق اتنا بھڑک اٹھا کہ اللہ مجھے ذرا دیدار بھی عطا فرما دے، ارنی انظر الیک۔ اب یہ کیفیت جاؤ، اب جاؤ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو لوگ کہیں گے پاگل ہو، دماغ خراب ہو گیا، جادوگر ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ ساری مخالفتیں سننی پڑیں گی۔ تو یہ ہے کہ رسالت میں، رسالت اس کو ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں، عبدیت مرتبہ عروج میں ہے، رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نازل ہوا۔ اور اس کے لیے بہترین مثال دی ہے، بہترین۔ بارش نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فضا کی ساری صورتوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا، فضا کو صاف کر دیا کہ نہیں؟ پھر زمین پہ آ گئی، یہاں سے بھی بہت سا گند جو ہے وہ لے کر وہ نالوں کے ذریعے سے دریا میں پہنچایا، اور دریا سے ہو کر وہ سمندر میں پہنچ گیا۔ سمندر میں اب وہ پانی جو ہے وہ خالص شفاف ہو کر اوپر اٹھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے، اب وہ گرمی سورج کی حرارت کی وجہ سے بخارات بن رہا ہے، بخارات میں تو کوئی کثافت ہو ہی نہیں سکتی، صاف ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو یہ مرتبہ عروج ہوتا ہے کہ اللہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عروج کے درجے میں ہے، اور دن میں یہ نزول ہو رہا ہے۔ اب نزول میں ظاہر بات ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا پاگل ہو تم، تو کچھ نہ کچھ تو دل پر تکدر آئے گا نا۔ قرآن مجید کی گواہی یہی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے، آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس پر۔ یہ سینے کا بھیجنا وہی ہے جو آج کل ہمیں کہتے ہیں انجائنا کا درد، اس میں واقع طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز کسی نے اندر سے دل کو پکڑ لیا بھیج رہا ہے۔ تو یہ کیفیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے۔ تو اب یہ لیکن یہ تکدر جو بھی ہے، تکدر آیا نا طبیعت کے اندر، رات کو کھڑے ہو کر صفائی ہوگی، اب وہاں پر جو ہے خالص اللہ کی طرف جو ہے بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے یہ سائیکل واٹر سائیکل ہے، اسی طریقے سے اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ان لوگوں نے جو صوفی مزاج بھی تھے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ فلسفی بھی تھے، اور تیسری طرف یہ ہے کہ واقعتاً قرآن سے اور سنت سے بہت گہرا تعلق تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں نا بہت شکوے کے انداز میں، چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیہ راہم بخاں۔ کب تک یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ تم صرف ارسطو اور جو ہے فلاطون اسی میں پڑھے رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ راہم بخاں، کبھی قرآن کی حکمت بھی تو پڑھا کرو۔ تو وہ حکمت قرآنی اصل میں حضرات کے پاس ہے۔ اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے آپ کے فرق مبارک پر ختم نبوت اور یہ فرق کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جو پتا ہے فرق سر کو کہتے ہیں،
فرق مبارک آپ کے مبارک سر پر. جی فرق مبارک پر ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج بھی ہے، اور آپ کے دست مبارک میں شہنشاہ ارض و سما کی جانب سے اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کا فرمان شاہی بھی. گویا سلطان کائنات کی طرف سے روح زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نبی کے ذریعے سے مستند ہدایت نامہ اور ضابطہ قانون بھیجا گیا، اور جس کو اس ضابطے کے مطابق کام کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کر دینے پر مامور کر دیا گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان کو جملہ مخلوقات میں شدید ترین محبت، یعنی جملہ مخلوقات میں شدید ترین محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو، اور آپ کی اطاعت اور اتباع ہی زندگی کا اصل طریق بن جائے. گویا نمبر 1، انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چون و چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. منسوب ہونا اور ہے. کسی نے کہہ دیا حضور نے یہ کہا تو میرا یہ ہمیشہ کہنا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ فوراً. یہ نہ کہ نہیں غلط ہے، یہ نہیں، اس میں توہین ہو جائے گی حضور کی. کبھی میں دیکھوں گا، تحقیق کروں گا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، لیکن فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے حملہ کر دینے میں یہ وہی بات ہو جائے گی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چون و چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. نمبر 2، اس کو کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی طریقے کی پیروی سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو مستقل بالذات پیشوائی و رہنمائی مستقل بالذات پیشوائی و رہنمائی تسلیم نہ کرے. دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد. نمبر 4، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے. جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے، اور جو اس کے خلاف ہو اسے ترک کر دے، اور جو مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے حل کرنے کے لیے اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرے. نمبر 5، تمام عصبیتیں اپنے دل سے نکال دے، خواہ وہ شخصی ہوں یا خاندانی یا قبائلی و نسبی یا قومی و وطنی یا فرقی و گروہی. کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کی مد مقابل بن جائے. نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کو نہ تو کسی بھی معنی میں نبی یا رسول سمجھے، نہ معصوم، اور نہ ہی کسی کا یہ منصب اور مرتبہ سمجھے کہ اس کے ماننے پر انسان کا مسلم یا مومن سمجھا جانا منحصر ہو. اب یہ جو 2 چیزیں آگے آ رہی ہیں یہ میرے اضافے ہیں، یہ جماعت کے دستور میں نہیں ہے. یہ اور بھی چیزیں ان میں سے ہوں گی، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ خالص اضافے ہیں. میں نے اس میں یہ چیز شامل کی ہے کہ ایمان بالرسالت کے ساتھ منسلک ہے خلافت راشدہ کے بارے میں تصور اور صحابہ کے بارے میں تصور. یہ متضمنات ہیں ایمان بالرسالت کے. جیسے کہ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اب یہ بہت بامانی ہے یہ انداز کہ چونکہ وہ میرے صحابی ہیں اس لیے محبت کرتا ہے. ایک یہ کسی شخص کا ذاتی وصف ہے، کسی کے اندر کوئی وہ بہت اعلیٰ جو ہے وہ چیز ہے، اس کی بنا پر محبت ہو، یہ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن صحابیت وہ تو نسبت ہے حضور کے ساتھ. فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کا بغض اصل میں مجھ سے ہے. وہ مجھ پر تو نکال نہیں سکتا، آسمان پر تھوکے گا تو اس کے منہ میں آئے گا، لہذا وہ میرے صحابہ پر نکالتا ہے. تو اس میں خلافت راشدہ کی ایک حیثیت کہ اس کو بھی رسالت کے چونکہ یہ ضمیمہ ہے، خلافت راشدہ جو ہے یہ ضمیمہ رسالت ہے، اس دور کے ساتھ بالکل منسلک، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ، یہ اضافے نیز اسی کے متضمنات کی حیثیت سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے جو نظام قائم فرمایا اور جو خلافت راشدہ کے دوران بتمام و کمال قائم رہا وہی دین حق اور نظام اسلامی کی صحیح ترین اور واحد مسلمہ تعبیر ہے. گویا خلافت راشدہ فی الواقع خلافت اعلی منہاج النبوہ تھی،
اور خلفائے اربع یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفائے راشدین و مہدیین ہیں جن کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8، یہ یقین رکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم اور تزکیہ و تربیت سے براہ راست فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، من حیث الجماع پوری امت میں افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں، حتیٰ کہ کوئی غیر صحابی کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی تعظیم و توقیر دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی تحقیر و توہین در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت اور آپ کی تحقیر و توہین ہے۔ ان کے مابین جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن فضیلت کلی متعین طور پر اس طرح ہے کہ تمام صحابہ میں ایک اضافی درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے حضور کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں کہ جزوی فضیلت کسی رسول کو کسی دوسرے پر ہونا یہ اور بات ہے۔ چنانچہ جو قرآن مجید میں آتا ہے 30 پارے کے شروع میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اب یہ معاملہ صرف موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، اس اعتبار سے انہیں خاص جو ہے وہ ایک فضیلت حاصل ہے۔ عیسیٰ ایدہ بروح القدس، جس درجے کے معجزات دیے گئے حضرت عیسیٰ کو، ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو نہیں دیے گئے، مردہ کو زندہ کر دینا اور یہ کہ ایک پرندہ بنانا گارے کا اور پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے، اور کوڑی ہے، مادرزاد اندھا ہے، کوئی ہے، اس کو صرف ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جزوی فضیلتیں ہو سکتی ہیں، کلی فضیلت مطلقہ یہ صرف حضور کو حاصل ہے تمام انبیاء پر۔ اسی طرح صحابہ میں بھی یہ ہے کہ جزوی فضیلت میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ فضیلت مطلقہ حضرت ابوبکر کو حاصل ہے، افضل جو ہے، لیکن اس میں میں نے درجے قائم کیے ہیں۔ لیکن جزوی فضیلت میں مثلا حضور نے افعل التفصیل کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اقراہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری میری امت میں میرے صحابہ میں ابی بن کعب ہے۔ اب یہ بات عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سب سے زیادہ حرام اور حلال کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ اب یہ تو نہ تو عشرہ مبشرہ میں ہے، نہ ہی یہ خلفائے اربعہ میں ہے، تو یہ تو جزوی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی خاص معاملے میں جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہ جو مطلق فضیلت ہے اس کے درجہ بندی آگے کی گئی ہے۔ ان کے مابین جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن فضیلت کلی متعین طور پر اس طرح ہے کہ تمام صحابہ میں ایک اضافی درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو، پھر ان پر ایک مزید درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بدر کو، پھر ان پر ایک اور درجہ فضیلت کے حامل ہیں حضرات عشرہ مبشرہ، اور ان میں فضیلت مطلقہ حاصل ہے حضرات خلفائے اربعہ کو، جن کی افضلیت اعلیٰ ترتیب الخلافہ ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر درجہ ہے حضرت عمر فاروق کا، پھر مقام ہے حضرت عثمان غنی کا، اور پھر مرتبہ ہے حضرت علی حیدر کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب جہاں تک جزوی فضیلت کا تعلق ہے، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا حضور نے الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے عمر کی زبان پر بولتا۔ اب یہ ایک علیحدہ ان کی شان ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مطلق جو ہے حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے مطلق ہے۔ تو اس لیے جزوی کا معاملہ جو ہے ہمارے جو بہت سے حضرات ہیں وہ میری اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے، جھگڑتے ہیں مجھ سے کہ نہیں کوئی جزوی فضیلت بھی کسی کو حضور پر حاصل نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جزوی فضیلتیں جو ہے جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اب تکلیمہ لایا گیا ہے، مفعول مطلق۔ اللہ نے موسیٰ سے تو ایسے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے، یہ کی ہے نا۔ مزید برآں صحابہ کرام کل کے کل عدول ہیں۔ عدول سے مراد یہ ہے کہ ان کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ان کے نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا صحابہ۔ البتہ ایک مسئلہ ٹیڑھا ہے، اور وہ میں بھی ابھی پوری طریقے سے سلجھا نہیں سکا ہوں۔ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی ایک شخص نے ایک دفعہ بھی حضور کو بحالت ایمان دیکھا تو وہ صحابی ہے، یہ شرط، یہ ڈیفائن ہے، ڈیفینیشن دی جاتی۔ اچھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے بحالت ایمان دیکھا ہے؟
وہ پہلے آج شروع جب میں نے کہا تھا ایمان کا فیصلہ تو ہم دنیا میں کر نہیں سکتے. پھر ایک حدیث جو آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ جو خاص طور پر شیعہ حضرات اس کو بہت جو ہے اچھالتے ہیں، خم غدیر، اور اس میں حضور نے کہا، کیونکہ وہاں حضرت علی سے کچھ لوگ جھگڑ پڑے تھے، حضور نے پھر خطبہ دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی شخص احد جتنا سونا بھی خرچ کرے گا تو میرے کسی صحابی کے مد بھر یا کچھ ایسا الفاظ ہیں اتنی خیرات کرنے سے بھی وہ نیچا ہی رہے گا. سوال یہ جن سے بات ہو رہی ہے وہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی تو صحابی ہے. وہاں کہتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کسے کہہ رہے؟ تو صحابہ میں اس پہلو سے بہت درجہ بندی ہے. ایک صحابہ وہ ہے کہ جو ہر دم ساتھ رہنے والے، جنہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو رلا دیا خاک کے اندر، بالکل اپنی ہستی کی نفی کی ہے. باقی یہ کہ اور لوگ بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں مراتب تو ہیں. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کہیں کسی اور صاحب سے مجھے آپ معلوم کر کے مجھے بتا دیں تو مجھے اس سے دلچسپی ہوگی کہ صحابی کی اصل ڈیفینیشن ہے کیا. مزید برآں صحابہ کرام کل کے کل عدول ہیں، اور ان کے مابین اختلاف و نزاع نفسانیت کی بنا پر نہیں بلکہ خطا اجتہادی کی بنا پر ہوا. چنانچہ مشاجرات صحابہ کے باب میں محتاط ترین روش تو یہ ہے کہ کف لسان سے کام لیا جائے. مشاجرات کے یعنی اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اور یہ جنگ کر رہے ہیں حضرت علی کے خلاف. اب کس کو برا کہیں، کس کو صحیح کہیں، کس کو غلط کہیں. اسی طرح پھر حضرت علی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ابی معاویہ ہیں، عمرو بن العاص ہیں، اور لوگ ہیں. تو اب کس کو کیا کہیں؟ تو اس میں بہترین رائے تو یہ ہے کہ کف لسان، چپ ہو جاؤ، زبان روک لو، کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو. لیکن اگر کہنا پڑے کچھ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کی بات زیادہ قرین ثواب ہے اور فلاں کی ذرا مختی ہے، لیکن مجتہد وہ اجتہادی غلطی شمار ہوگی، نیت کی غلطی نہیں. کسی صحابی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، وہ اس کی صحابیت کی نفی ہو جائے گی پھر اگر آپ نے نیت پر حملہ کیا. ہاں اجتہادی غلطی، کسی معاملے کے فہم کے اندر ایک رائے بنی، دوسری رائے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کسی وجہ سے، تو یہ اجتہادی غلطی کا لفظ آیا تھا، خطا اجتہادی کی بنا پر ہوا. چنانچہ مشاجرات صحابہ کے باب میں تمام محتاط ترین روش تو یہ ہے کہ کف لسان سے کام لیا جائے اور کامل سکوت اختیار کیا جائے. تاہم کوئی حقیقی اور واقعی ضرورت ہی لاحق ہو جائے تو ایک کو مصیب یعنی صحیح موقع پر اور دوسرے کو مختی یعنی راہ خطا اجتہادی پر تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو بھی سب و شتم یا الزام و اتہام کا ہدف بنانا جائز نہیں ہے. ہر قسم کے کفر اور جملہ انواع و اقسام شرک اور تمام رذائل و ذمائم اخلاق سے شعوری طور پر اعلان برات کرے. بھئی الفاظ کے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها. یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے شریک کروں اور تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اگر کبھی بے سوچے سمجھے ایسا ہو جائے، بے سمجھے بوجھے ایسا ہو جائے. اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر نوع کے کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغل خوری سے، بے حیائی کے کاموں سے، بہتان ترازی سے اور جملہ نافرمانیوں سے. تشریح: ایمان کی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کفر حقیقی یعنی کفر قلبی اور دوسرے کفر قانونی یا کفر ظاہری. کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور اس تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی پر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک اس کفر قانونی یا کفر شرعی کا تعلق ہے جس کی بنا پر کسی کی تکفیر کر کے اس کا رشتہ ملت اسلامی سے منقطع کر دیا جائے تو وہ ضروریات دین میں سے کسی کے انکار ہی سے لازم آتا ہے، مجرد بے عملی نافرمانی حتیٰ کہ کبائر کے ارتکاب سے بھی لازم نہیں آتا. یہ وہ موضوع ہے جس پر کہ امام ابو حنیفہ کی مارکت الدارہ کتاب ہے الفقہ الاکبر،
کہ عمل کی بنیاد پر جو ہے تکفیر نہیں ہوگی، گناہ گار جو ہے اس کی تکفیر نہیں ہوتی، اگرچہ بعض احادیث جو ہیں اس میں اس طرح کا مضمون ہے، لیکن اس کا جو ہے مفہوم پھر ہمیں اور معین کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے کہ اگر کفر جو ہے اس معنی میں، اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ کا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ اب کیا اس کے کفر کا فتویٰ بھی لگے گا؟ اسے کافر قرار دے کر، مرتد قرار دے کر قتل بھی کیا جائے گا؟ اب یہ تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سزا دی جائے، اسے جیل میں رکھا جائے، اسے مارا جائے۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ قتل کیا جائے، یعنی اس کو مرتد کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب اگر تو مستقل ہے تب تو معاملہ اور ہو جائے گا، لیکن ایسے ہی اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا گیا تو اس کی بنا پر تکفیر نہیں ہوگی۔ یہ خوارج کے ہاں جو ہو گیا تھا، اور آج کل ہمارے ہاں تکفیری فکر جو ہے بہت عام ہو گیا، اس لیے کہ جو رد عمل ہے امریکہ کی جو بدماشی ہے اور جو اس نے لاسٹ کروسیڈ شروع کی ہے، اس کے رد عمل میں اب ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی وہ ایک انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ یہ سب کافر ہیں، ہماری یہ حکومت کافر ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے کافر ہیں، پاکستان کی فوج کی جو ہے کافروں پر مشتمل ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ ایک حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے۔ اگر آپ نے شکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں تو شکر کے مقابلے میں کفر آیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے اور نعمتیں دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں کفر بھی آتا ہے نا، اور یہ ایک کفر ہے وہ کہ جو اسلام سے کسی کا تعلق منقطع کر دیا جائے۔ تو ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان کی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کفر حقیقی، کفر قلبی، اور دوسرے کفر قانونی یا کفر ظاہری۔ کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور اس تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی پر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک اس کفر قانونی یا کفر شرعی کا تعلق ہے جس کی بنا پر کسی کی تکفیر کر کے اس کا رشتہ ملت اسلامیہ سے منقطع کر دیا جائے، تو وہ ضروریات دین میں سے کسی کے انکار ہی سے لازم آتا ہے، مجرد بے عملی یا نافرمانی حتیٰ کہ کبائر کے ارتکاب سے بھی لازم نہیں آتا۔ اسی طرح شرک کی بھی بے شمار اقسام ہیں، بعض شرک اعتقادی ہیں اور بعض صرف عملی، بعض جلی ہیں اور بعض خفی۔ تاہم جملہ انواع و اقسام شرک کا ایک احصاء اور احاطہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک شرک فی الذات ہے، یعنی یہ کہ کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہم جنس یا اس کا ہم کف بنا دیا جائے، جس کا کامل رد ہے سورہ اخلاص میں۔ دوسرا شرک فی الصفات ہے، جس میں یعنی کسی کو کسی صفت کے اعتبار سے خدا کا مثل یا مثیل بنا دیا جائے، جس کا نہایت مکمل سدباب ہے آیت الکرسی میں۔ اور تیسرے شرک فی الحقوق ہے، جس کی جامع ترین تعبیر شرک فی العبادہ ہے، جس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی خدا سے بڑھ کر یا اس جتنا محبوب و مطلوب ہو جائے، اور یہ بھی کہ کسی کو علی الاطلاق مطاع مان لیا جائے، یعنی اس کی اطاعت خدا کی اطاعت سے آزاد تسلیم کر لی جائے، اور یہ بھی کہ عام مادی قانون اور ظاہری قواعد و ضوابط کے دائرے سے باہر کسی سے استعانت اور استمداد و استغاثے کا معاملہ کیا جائے، یا اس سے دعا کی جائے یا اسے پکارا جائے۔ عام مادی قوانین کے تحت بھی اگر کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ محض اپنی قوت اور ارادے سے کسی کو نفع یا ضرر پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات کی ایک قسم یعنی شرک فی القدرہ اور شرک فی التصرف ہوگا۔ مزید برآں شرک کی اسی نوعیت کے ذیل میں آتے ہیں ریا اور سماع بھی، اور کسی کے لیے کسی بھی نیت سے ان مراسم عبودیت کو بجا لانا جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے سجدہ اور نذر۔ رذائل و ذمائم میں اخلاق کی مکمل فہرست دینا ممکن نہیں، تاہم اگر انسان ان سے اجتناب کرے جو اوپر بیان ہوئے تو دوسروں کا سدباب خود بخود ہو جائے گا۔ وہ جو غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ اور یہ ساری چیزیں آئی تھیں۔ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں پر نہایت الحاح و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں مغفرت کا طلبگار ہو، اور آئندہ کے لیے کامل خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک وغفار الذنوب، یعنی میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں تمام گناہوں پر، خواہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا غیر ارادی طور پر، اور خواہ چھپ چھپا کر کیے ہوں یا خواہ علانیہ طور پر، اور خواہ وہ میرے علم میں ہوں خواہ میرے علم میں نہ ہوں۔ اے اللہ تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اور تمام گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ تشریح، یہ کلمہ کون سا ہے بلا؟ کلمہ نمبر
پانچواں، توبہ صرف زبان سے کلمات توبہ کے ادا کر دینے یا ان کے ورد یا وظیفہ بنا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ پر حقیقی ندامت اور واقعی پشیمانی اور معصیت سے کلی اجتناب کے عزم مصمم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرنے اور گناہ و معصیت کو بالفعل ترک کر دینے کا نام ہے۔ یہ تین شرائط ان کوتاہیوں کے ضمن میں کافی ہیں جو حقوق اللہ کے باب میں ہوں۔ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے معاصی کے لیے ایک چوتھی اضافی شرط یہ ہے کہ جس کسی پر زیادتی ہوئی ہو اس کی تلافی کی جائے یا اس سے معافی حاصل کی جائے۔ بنا بری توبہ کی صحت کے لیے لازم ہے کہ جو شخص تنظیم اسلامی میں شمولیت کا خواہاں ہو وہ نمبر 1 جملہ فرائض دینی کی پابندی اختیار کرے اور تمام کبائر سے فی الفور مجتنب ہو جائے، بالخصوص ارکان اسلام کی پوری پابندی کرے، چنانچہ نماز قائم کرے۔ مردوں کے لیے التزام جماعت بھی ضروری ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، صاحب نصاب ہو تو باقاعدہ حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرے، اور صاحب استطاعت ہو اور تاحال حج بیت اللہ نہ کیا ہو تو فوراً نیت کرے اور جلد از جلد فریضہ حج ادا کرے۔ نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ اتباع کرے اور ایسی تمام بدعات اور رسومات کو ترک کر دے جن کا ثبوت قرون مشہود اللہ بالخیر میں نہ ملتا ہو۔ اس کے معنی معلوم ہے، وہ زمانے جن کے حضور نے شہادت دی ہے کہ وہ اچھے زمانے تھے۔ یہ حضور کی ایک حدیث ہے، خیر و امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا بہترین حصہ تو میرا اپنا زمانہ ہے، پھر جو ان کے ساتھ ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ گویا کہ تبع تابعین تک کے معاملے تک یہ معاملہ جاتا ہے۔ تو یہ مشہود اللہ بالخیر کی ہمارے ہاں اصطلاح بن گئی ہے کہ ان تین زمانوں کو حضور نے گویا کہ خیر قرار دیا۔ تشریح، ان بدعات و رسومات کا زیادہ زور شادی بیاہ، پیدائش، عقیقہ، ختنہ، سالگرہ، فوتیدگی اور تہواروں کے مواقع پر ہوتا ہے۔ ان سب میں لازم ہوگا کہ اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ قرون اولیٰ کے مطابق بنایا جائے اور بعد کے اضافوں کو ترک کر دیا جائے۔ اس میں جو ہم نے تحریک شروع کی تھی 34 برس پہلے شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر، تو میں بارہا جو میں نے تقریر کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اصول ہے، جو رسم ثابت ہو حضور سے اور صحابہ سے وہ ضرور کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق کرو۔ جو ثابت نہیں ہے اس کو جڑ سے اکھیڑو، اس میں پھر سادگی وادگی نہیں، تھوڑا نہیں، کم نہیں، جڑ سے اکھیڑو۔ اس لیے کہ اگر جڑ سے نہیں اکھیڑیں گے تو پھر اگ کر دوبارہ درخت بن جائے گا۔ یہ اصول ہم بنا لیں، اور یہ جس کے سامنے بھی کہا جاتا ہے وہ ایک دفعہ سر جھک جاتا ہے اس کا کہ بات تو واقعی صحیح ہے۔ دین جب نام ہی اس کا ہے، جب وہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سابقہ امت جو تھی وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مسلمانوں تم 73 میں ہو جاؤ گے، جن میں صرف ایک ہوگا نجات پانے والا، باقی 72 جو ہے جہنمی ہوں گے۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا عمل ہے میرے صحابہ کا ہے۔ اس کو اصول بنا لیا جائے، اگر ثابت ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے چھوڑ دیجیے۔ اسی پر ہم نے آپ کو معلوم ہے شادی بیاہ کے معاملے میں نکاح مسجد میں ہو، کوئی کھانا لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر ثابت نہیں، کوئی جو ہے وہ نکاح کے موقع پر منہ میٹھا کرانے کے لیے بھی ہمارے ہاں دولہا لے کے آتا ہے نا، دولہا والے لے کے آتے ہیں چھوارے وغیرہ، پھر کھانے کھاتے ہیں، مرغ پلاؤ کھاتے ہیں وہ لڑکی والوں سے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت ہو وہ کرو، جو نہیں ہے اس کو مت کرو۔ چلے نمبر 3 اپنی معاشرت میں جملہ اسلامی احکام کی پابندی کرے، خصوصاً ستر اور حجاب کے شرعی احکام پر عمل پیرا ہو۔ یہ حجاب کا شرعی حکم جو ہے اس وقت بہت بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ یہ جان لیجئے کہ چونکہ میں نے حال ہی میں تقاریر کی ہیں کئی جگہ دجالیت پر، تو حضور نے فرمایا ہے کہ یخرج الیہ النساء، دجال کی طرف سب سے آخر میں نکلنے والی عورتیں ہوں گی، اور یہ حال ہوگا ایک بندہ مومن کا کہ وہ گھر میں جائے گا، اپنی بیوی، ماں، بیٹی ان کو باندھ کر رسیوں سے رکھنا چاہے گا، اور وہ رسیاں توڑوا کر جائیں گی اور دجال کی پیروی کرے گی۔ وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ مغربی لوگ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، این جی اوز بے تحاشا کمائی کر رہی ہیں اسی کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو معاشرہ ان کا رنگ اختیار کر چکا ہے وہی یہاں پر بھی ہو جائے۔ اور اس وقت یہ ہے کہ عورت کی طرف سے بہت بڑا جہاد ہے، شرعی پردہ، لیکن پردہ شرعی، رواجی نہیں، شرعی پردہ۔ نمبر 4 اگر کوئی ایسا ذریعہ معاش رکھتا ہو جو معصیت فاحشہ کے ذیل میں آتا ہو، جیسے چوری،
ڈاکہ، سود، زنا، شراب، رقص و سرور، شہادت زور، رشوت، خیانت، جوا اور سٹہ وغیرہ تو اسے ترک کر دے۔ اب یہ ذریعہ معاش کی بات ہو رہی ہے۔ تشریح: اس بات کا تو بظاہر احوال کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے خواہاں ہوں جن کی معاش چوری یا ڈاکے یا شراب کی تیاری یا اس کی فروخت وغیرہ، عصمت فروشی یا رقص و سرور ایسے قبیح کاموں سے متعلق ہوں۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ ایسے کسی کاروبار سے متعلق کسی فرد کو اصلاح کی توفیق دے تو یہ بھی اس کی رحمت سے بعید نہیں۔ بہر صورت ان تمام کاموں کی حرمت اور قباحت و شناعت ہمارے معاشرے میں معلوم و معروف ہے۔ البتہ بعض حرام چیزیں کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہو گئی ہیں کہ عام لوگ یا تو ان کی قباحت سے آگاہ ہی نہیں رہے یا انہوں نے کسی مجبوری کے عذر کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے مباح کر لیا ہے۔ ان میں مکروہ ترین چیز سود ہے، جس سے باز نہ آنے پر قرآن حکیم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان جنگ کی وعید سناتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے رشوت اور سرکاری حیثیت اور اختیار کا ناجائز استعمال، اور ان پر مستزاد ہیں بیع و شراء کی بعض ناجائز صورتیں اور سرکاری محاصل یعنی انکم ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ سے بچنے کے لیے اخفاء و کذب بیانی۔ ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اس وقت جو خدا ناشناس اور عاقبت ناآشنا نظام پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور پورا انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی جس فساد اخلاقی میں مبتلا ہے، اس کے پیش نظر ان تمام چیزوں سے کامل اجتناب نہایت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ لیکن تنظیم اسلامی جن مقاصد کے لیے قائم کی جا رہی ہے اس کے پیش نظر لازم ہے کہ اس سے عملی وابستگی کے لیے وہی لوگ آگے بڑھیں جو رخصتوں اور حیلوں پر عمل کرنے کی بجائے عزیمت اور صبر و توکل کو اپنا شعار بنائیں اور ہر اس ذریعہ معاش کو ترک کرنے کی کوشش کریں جن میں حرام کی آمیزش ہو۔ اس معاملے میں سر دست حسب ذیل تصریحات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سود لینا اور دینا قطعاً حرام ہے، لہذا بینکوں یا دیگر اداروں سے نہ کبھی کوئی رقم کسی بھی غرض کے لیے سود پر قرض لینا جائز ہے، نہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ یا نقد رقم پر معینہ منافع کی کسی بھی دوسری شکل میں سرمایہ لگانا درست ہے۔ چنانچہ بینکوں سے صرف عام سروسز جیسے ترسیل زر یا لاکر سے انتفاع یا زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی ایسے کاروباری ادارے کی ملازمت جائز نہیں جس میں سود کو غالب عنصر کی حیثیت حاصل ہو، جیسے بینک اور انشورنس کمپنیاں۔ نمبر 3، رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں، البتہ کسی ایسی صورت میں کسی ظالم اہلکار یا صاحب اختیار کو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے کچھ مجبوراً دینا پڑے تو اس کا شمار استحصال بالجبر میں ہوگا، رشوت میں نہیں۔ البتہ یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ نہ کوئی ناجائز انتفاع مطلوب ہو اور نہ ہی کسی سرکاری قانون اور پابندی سے بچنا مقصود ہو اور نہ ہی کسی اور کے جائز حقوق پر اس سے زد پڑتی ہو۔ نمبر 4، سرکاری محاصل کے ضمن میں جتنی رعایتی مروجہ قانون کے اندر ممکن ہوں ان سے بڑھ کر کسی ایسی صورت کو اختیار کرنا درست نہ ہوگا جس میں کذب، فریب اور شہادت زور شامل ہوں۔ یہ شہادت زور کا لفظ پہلے بھی آیا، جھوٹی گواہی، عدلت شہادت الزور بالشرک، بالشرک باللہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر شمار کی گئی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ بھی اسی کی طرف اشارہ۔ نمبر 5، کاروبار کی مختلف صورتوں میں سے بھی جن میں بیع فاسد یا جوئے یا سٹے یا احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی وغیرہ کا عنصر شامل ہو اس سے بچنا لازم ہے۔ نمبر 6، اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو یا جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دے۔ البتہ یہ عمل صرف اس صورت میں کرنا لازم ہے جبکہ حقدار بھی معلوم ہو اور وہ مال بھی معلوم و متعین ہو جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے۔ بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگی۔ نیکسٹ، گہرے احساس ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرے کہ وہ ہر طرف سے یکسو اور ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف اللہ کا ہو کر رہے گا، رضا الہی ہی اس کا اصل مقصود و مطلوب ہوگی اور نجات و فلاح اخروی کا حصول ہی اس کا اصل نصب العین ہوگا، اور جس طرح اس کی نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی اسی طرح اس کے جسم و جان، مال و منال، حتیٰ کہ زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
تشریح: ہر ذی شعور مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی پوری زندگی اس کی کامل اطاعت میں دے دے، جو لازماً اطاعت رسول صلی اب اللہ یہ علیہ ہمارا وسلم۔ وہ موضوع ہے فرائض دینی کا جامع تصور، ابھی چند الفاظ کے اندر اس کو یہاں سمویا گیا۔ ہر ذی شعور مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی پوری زندگی اس کی کامل اطاعت میں دے دے، جو لازماً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ہوگی۔ اسی رویے کا نام عبادت رب ہے، جو ہر انسان سے اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، اور جس کی طرف نوع انسانی کو دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، اور جو عضو قرآن جنوں اور انسانوں کا عین مقصد تخلیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر لازم ہے کہ اپنی صحت و قوت، فرصت و فراغت، صلاحیت و استعداد، اور مال و دولت اور وسائل و ذرائع کا زیادہ سے زیادہ حصہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، احقاق حق اور ابطال باطل، دعوت اللہ اور تبلیغ دین، نصرت دین خدا اور رسول، اور حمایت و اقامت دین، اور شہادت حق علی الناس اور اظہار دین حق علی الدین کلہ کے لیے وقف کر دے، اور اس کے لیے محنت و مشقت، انفاق و ایثار، ترک و اختیار، ابتلاء و آزمائش، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت، الغرض، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے جملہ مراحل کے لیے مقدور بھر ہمت و عزیمت اختیار کرے۔ یہ تمام فرائض ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد اور مطابق وسعت و قوت عائد ہوتے ہیں، اور ان کی انجام دہی میں ہی بندے کی وفاداری کا اصل امتحان ہے۔ آخری بات آ رہی ہے، خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور ان العہد کان مسئولہ کے پیش نظر پورے احساس مسئولیت کے ساتھ عہد کرے کہ اپنے فرائض دینی کی انجام دہی کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کہ انا آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ کے مطابق تنظیم اسلامی کے نظم کی پوری پابندی کرے گا۔ تشریح: یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ تنظیم اسلامی نہ عام معنی میں دنیاوی یا سیاسی جماعت ہے، نہ محدود مفہوم میں مذہبی تنظیم، بلکہ یہ ایک ہماگیر دینی جماعت ہے۔ لہذا اگرچہ یہ خیال کرنا تو غلطی ہی نہیں، عظیم گمراہی ہوگی کہ یہ اس الجماع کے حکم میں ہے جس میں شمولیت اسلام میں داخلے اور جس سے علیحدگی کفر کے مترادف ہے، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، یعنی جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تاہم اس کے نظم کو عام معاشرتی و ثقافتی انجمنوں یا طبقاتی و پیشہ ورانہ تنظیموں یا سیاسی و قومی جماعتوں کے قواعد و ضوابط کی پابندی پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی اطاعت فی المعروف، سمع و طاعت کے خالص اسلامی اور ٹھیٹ دینی اصول کے مطابق تمام شرکائے تنظیم پر واجب ہے۔ بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه